کر رہے ہیں. چیئرمین FBR یہاں موجود ہیں, یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن, SOE ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی, پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز, اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا مومنٹ بھی اس کو کہا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے, اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے, اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از دا اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری, بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کرٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنی بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے, اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں, میرے ساتھ چیئرمین FBR بیٹھے ہیں, تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا DNA آف دا اکانومی, تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن, وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there, تو میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے, اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس, جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی, جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی, اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, بیکاز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو ان دا لاسٹ 30 years ہیو ناٹ بین ڈن. تو اس لیے آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو دس از ایبسولوٹلی کریٹیکل کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ فرام اے اسٹرکچرل ریفارم پرسپیکٹو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائریکشن آف ٹریول. بکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل اسپیس میں اویلیبلٹی تھی, سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے, فرام مائی پرسپیکٹیو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹیو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں. لیکن دا ریالٹی از کہ جتنی فزیکل اسپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساری وہ سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس, ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے, even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given. Construction sector, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. Let me be very clear کہ اس میں tax liability has not been lessened. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے, whether it's on the buyer side
اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلڈ سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے, بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے, تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے, خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے, تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فسکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے, اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ سپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا, اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ, کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا, دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک, اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق وی نیگوشیٹڈ دیٹ ود دا فنڈ کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا, جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر, اس پہ نہ لگایا جائے. تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا, اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل. اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے, کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں, اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں, وہ ہمیں لگانے پڑے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں, لیجسلیشن بھی ہے, ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے, تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال, کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے, اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے, جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے, اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے, اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. تو اب لیجسلیچر میں جائیں گے, دونوں ایوانوں سے بات کریں گے, اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے ٹو انشور دا انفورسمنٹ انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ, تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی. بیکاز 2 ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں, اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے, میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے, جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں, تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے, اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, in addition to what I said in the budget speech.
بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود کویشچن اینڈ آنسر جی. بہت شکریہ جی. جی جی نمبر 1 کیا یہ پینشن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال مثال صاحب نے پچھلے سال میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے خود بہت بڑے زمیندار ہیں تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے حسن یعنی آپ تو شاید تو نہ سمجھے انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے واپس کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں فنانس سیکرٹری بھی ہیں اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں میرے والد صاحب جب تک انکل تھے میں نے ان کے ساتھ انڈیا گیا تو انڈیا میں اس وقت انڈیا میں ادارے جو ادھر سے کام کرتے تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویشچن ہے کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. اچھا جی. تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا اور پھر میں چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو CPI کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے لیکن اس پینشن کو لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے CPI کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا کہ اگر 7% ہے کیوں 7% ہے یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5% I think it's the right thing to do both at the salary level جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں نے کل بھی کہا ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی میکنائزیشن کی بات ہے اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کے پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے.
اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنینس صاحب کہہ رہے تھے جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں FED ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچر بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور اس کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنینس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے, سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنینس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ, آن اے سیریس نوٹ, عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبا ٹیک سے میں ہی تھا, تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. وہیں سے آئے آپ, تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. جی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہیڈس آف یو کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی اور اسٹارٹ کے باوجود بہت ہی کمپوز وے میں آپ نے اپنا انٹرسٹ ڈلیور کیا اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر لیٹ می اپریشیٹ. سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%, وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے, لمیٹڈ ہے, کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی. کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے they were outside on the roads اور they were demanding کہ 50% کیا جائے, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6%, 7% سے جمپ کر کے اور 10% کیا. اب اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے, جو لیول ہے, وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسیکٹر کو ان کا بہت کچھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی نظر قدم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا FDI کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے. آ جائیں گے. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں, آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں, جس کی بیوی ہے, جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہے, کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ کی اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں, یا یہ لانگ رن کیونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے, تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی, اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے, کوئی سیلری کی بات ہو, پینشن کی بات ہو, اچھا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں, اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے, تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے, ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں
اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے, whether it's the private sector or the public sector. So I think that's one part of it. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں, اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو, اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے, جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک از دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%, رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے, اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آور رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں, اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9%, اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کریٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 2% بڑھا, اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور 10 آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہیں ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز, اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ. جو ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا, تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگریس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں
کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کریٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی, لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آ جائے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرس کو بھی کافی سنا تھا, بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی, سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے, اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرس کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتا تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں, اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس, وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر, وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز, لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں, اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکومنٹیشن. تو یہ ریاض صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اس پر جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں, پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی.
جی سر منسٹر صاحب جی جی سر یہ ایشو ختم ہو گیا منسٹر صاحب، یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو، بجٹ کی طرف ہم آ جائیں. جی سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو این ایف سی کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس میں سر کہا تھا کہ این ایف سی کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ این ایف سی. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں، اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں این ایف سی کمیشن کو بلایا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ revenue, expenditure, governance تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے، ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال، آپ اس کا فکر نہ کریں، آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی، یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی، بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں، کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں، اور آگے فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں، آگے آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اتنا بتا دیں. بات پوری ہونے دیں سر اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل، ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز کرنے کی ہے تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال سر آخری سوال. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کر. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا، کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو کٹے بات نہیں کر سکتے. سارے خاموش رہے پلیز. نہیں مرضی نہیں دیں گے سر سوال. یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے. سر 29 مئی کو نوٹیفکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید، لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو، دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے؟ سر یہ نہیں، میں سن لیں نا بات، ساتھ ساتھ سنتے جی. میرا سوال ختم ہو گیا، آپ مکمل کر لیں. ہو گیا سوال. اوکے. تو اگر آپ چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ، تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین، پرائیویٹ سیکٹر ملازمین، ان کا 10% ہونا چاہیے، 15% ہونا چاہیے، 20% ہونا چاہیے، تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5.5-6%. 2016 میں یہ ہوا. آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجیے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے. سید مشتبہ رضوان ماشی سے. میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا
کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, ہم نے 40 سے 50 ادارے میں نجکاری اس میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کے یہ بتا دیجیے کہ کون کون سے ہیں, اگر کوئی آپ کے پاس ایسی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا جو سرکاری ملازمین ہیں. پینشن میں 7%, تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 10% بڑھا رہے ہیں, آپ کا یہ پی ٹی وی جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو 3 مہینے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ناک کے نیچے ایک ادارہ ہے, وہی اگر اس کا یہ حال ہے تو باقیوں کو کیا حال ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک کے پینشنر جو ہیں پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں, دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس سال 1.9% ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکنامکس ہے کہ قرضہ تو میں اور بھی لے سکتا ہوں, پھر آپ ہی میرے سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. So starting July 1, 2025 I start with a deficit. تو جو چیز بھی میں نے کرنی ہے وہ قرضہ لے کے کرنی ہے because of that خسارہ. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے, اور اس کو سر انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے چلنا ہے, تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. وائس آف امریکہ. سر آن بیہاف آف دی کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا. اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی منسٹری سے, بٹ یار بات نہیں ہوئی نا, ہم باہر سے آئے ہیں نا, لیٹ اس ٹاک نا. سو میں ہم صرف پوائنٹ دیکھیں آرام سے میں آپ کو بہت میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں, آرام سے بات کیجیے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی. آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے بڑے پاورفل ہیں, اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی منتیں کی ہیں, جو جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یہ بریفنگ کر دیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایروگنس میں یہ رہیں. ہماری بات نہیں سنی گئی, اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا آج. Now coming to the point, and once again thank you to the Information Minister and the PIO who came to this place despite the hot weather. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. My question is, میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ کی بات. صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے, نہ بات کریں. میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. یہ دوستوں کی طرف سے پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. آپ بجٹ پہ آ جائیں. سر تہاڈا بجٹ ہے, سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے. سر مائی 2 questions on the budget. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ لیتا ہوں. نہیں آپ نے حکم دیا سر. مائی کوشچن از, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے, اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا تو نہیں جو, لیکن جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی, جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کو. آپ کے بجٹ کا ایک ایسا پرپوزل ہے کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے تو اس پہ 400 روپیہ ٹیکس ہے, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس ہے. آپ کیش اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ 20,000 روپے 2% ریٹ ہے, 21,000 آن ورڈس. میں 5 لاکھ کی بھی کروں گا تو 0.25%. ذرا اس پہ کیا یہ انوملی کیوں ہے؟ سیکنڈلی, کل آپ نے فرمایا کہ جو برین ڈرین ملک سے ہو رہا ہے, اور آپ نے اس کا نوٹس لیا, اور
जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो। मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है। आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ, उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, मेरी दरख्वास्त ये होगी इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राना साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राना साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा हम स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स की हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में आप वो रेट्स पे सीधा आ जाए। अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हम इसलिए बनाई हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स है उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही है, उनको जब हमने एक्सप्लोर किया, तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो, तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे, 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे, 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था। और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बोटीक्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा। और जो ग्रोसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन के थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें
उन्हें सफ़र करवाएं, वो रेट रखा जो शहबाज साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहे, करें जी करें। जी प्लीज़। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करना है? नहीं मैं बताता हूँ। देखिए मैं ये इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि 0.25% से अर्ज तो सुने सर देखिए दो बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकोनॉमी के स्ट्रक्चर, इकोनॉमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं जो शहबाज साहब ने बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो जरा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है, फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूं या जूते ऑनलाइन खरीदता हूं, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन लोगों के जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए कि हम उसी 18% टैक्स रजीम के ऊपर है और ये नहीं है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया, ये तो इसका रैशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में रखे तो एक लो कास्ट आइटम है 2-4 हज़ार रुपए की, कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं 20,000 प्लस। इसकी मजीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहां उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है, असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। वॉइस ऑफ अमेरिका। जी सारा सर सबकी तरफ आते हैं। ये जरा मुदस्सिर अभी मुदस्सिर यार पास है, मैं भाई आपका नाम आएगा ना, अभी मैं सारा को करने दे, नहीं मैं सारा सवाल करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मलकम साहब ने भी कहा कि सर्कुलर जो डेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेपरा एक्ट में तरमीम की बात की है कल बजट स्पीच में, उससे ये एक तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? थैंक यू। अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। ये आपको पता है एक DSS ऑलरेडी उनके पास लिमिट है, ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर मिनिस्टर के पास जब आपकी ब्रीफिंग होगी तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि एसेंशली पावर सेक्टर में वो एक मेजर
रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्निकली आपका लिए बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करे, तो वो आपको बता दे। इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया। थैंक यू। राणा साहब बारी आएगी तो फिर नहीं यार देखो, मुदस्सर ने कोई 6 दफा हाथ खड़ा किया है, उसको अब मैं बारी दूंगा सर, मतलब अभी ही शुड वेट फॉर दिस। व्हाई सर ये आप डिसाइड करिए। सारा ये सेकंड ले लेते हैं, मुदस्सर साहब नाराज हो रहे हैं, उनसे सुन लें। स्पीकर कौमी असेंबली की सैलरी हो गई है 13 लाख रुपए, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट कोई मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाना था, उनको भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे सर मैयर्स लिए जाने थे वो आपने नहीं लिए, लेकिन जो मैयर्स लिए जाने थे वो नहीं लिए, जो नहीं लिए जाने थे वो ले लिए हैं। सेकंड, मुझे ये बता दीजिए, आपका जो टारगेट है 14,131 अरब रुपए का, इंटरनल असेसमेंट ये है कि करंट फिस्कल ईयर में आप 11,800 11,900 तक पहुंच रहे हैं। इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2.2 ट्रिलियन तक का एक्सटर्नल एडिशनल जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आपकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अगर जो कैलकुलेशन निकाली जाए तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 1.6 ट्रिलियन का आता है। एडिशनल जो 600 राउंड 700 का जो मैयर्स हैं वो क्या हैं, और आप कितने श्योर हैं जब तमाम इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मोर देन 3.5% नहीं होगी। आप कैसे समझते हैं कि आपका जो ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है, या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी आप करंट फिस्कल ईयर की तरह 1.2 1.3 के मुदस्सर सवाल मुकम्मल हो गया, वैसे आपकी मर्जी है। आप जरा सुन लें। लेट मी आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद चेयरमैन एपीआर इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि पिछले साल जब हम इस वक्त जहाँ बैठे थे हमने बड़ी कोशिश की मालियाती इदारों के साथ ये कहने की कि हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं और एडिशनल मेजर्स उतने नहीं लगाने चाहिए जितने की बात हो रही थी। नहीं माने हमारी बात, उन्होंने कहा करके दिखाएं, तो इस साल करके दिखाया है, करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज़्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर में 389 बिलियन जो वो माने हैं, अगर ना मानते तो हमें एडिशनल मेजर्स लगाने पड़ते। जो आप कह रहे हैं ना कुछ लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए हैं, जो लगाने थे वो नहीं वो लग गए हैं। ये 389 बिलियन के हमें मेजर्स लाने पड़ते। वो इस वजह से है कि वी नाउ हैव द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट वी कैन डू द इन्फोर्समेंट। आपके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने जो पार्लिमानी दोस्त और बहनें हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रेड ऑफ विच इज इन्वॉल्व। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं ये 2 ट्रिलियन का जो डेल्टा है उसमें ऑटोनमस ग्रोथ की बात है, उसमें ये है जो जिक्र है अराउंड हाउ वी आर गोइंग टू डू फर्दर इन्फोर्समेंट, चूंकि हमने करके दिखाई है। एंड द लास्ट थिंग इज इस एडिशनल 300 बिलियन और 312 बिलियन रुपीज ऑफ एडिशनल मेजर्स इन दिस डेल्टा। तो ये सर आपका जवाब है। हाँ, मिनिमम वेज जो है जी, देखिए इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है कि again linking it with inflation, linking it with everything else that's there, तो हमें already जो हमारे इंडस्ट्री है उनका एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर जो बात करते हैं ना, हमने इंडस्ट्री को कैसे competitive बनाना है और कैसे हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी ज़रा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर ज़रा ये बात करें and just get their feedback on the minimum wage कि इस वक्त वो कहाँ है जी।
تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. میں سب کو آپ سب میرے لیے محترم ہیں. اشفاق مغل ذرا بریف کیجئے گا تاکہ باقی دوستوں کو. اشفاق مغل جی میں یہ چاہتا ہوں جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پا رہی ان سے ہم بات کر لیں. میں بات کروں گا جس طرح آپ نے کہا کہ پرنسپل کی بات ہے. جو ملازم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ملازم یا بڑا ملازم ہو وہ ظاہر پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, اس کی جاب ہوتی ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ان کی تنخواہ بڑھائی ہے جبکہ چھوٹے ملازم ہیں؟ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یہ ایک عام آدمی جو اپنا گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا ریشنل ہے اس کا؟ تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین FBR کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں. جی سولر بھی ہے یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا ہے. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو کوئی صاحب صحیح نہیں لگا جناب. اچھا چلے میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا آپ. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے. ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% GST تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج میں تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثناء دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا فنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے. ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ, ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے, کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کو 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتا ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو سٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے. غلام مرتضیٰ ایک نیوز. جی سر باری آپ کی ہو جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. بن رہے ہیں, سنبل ہو رہے ہیں, لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے. چیئرمین صاحب, غلام مرتضیٰ ایک نیوز سے. یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 میکنزم ہیں. ایک تو ECC میں
ہم ساری جو کموڈیٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں. وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ اور چیزوں سے بھی, تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے. دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ایس این اقبال صاحب کے تحت ہے. دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے. دس از بیک ٹو انفورسمنٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ ایک ایسا اس انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے. جی آپ بتائیے. جی چیئرمین ابیار صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ چاہ رہا تھا کہ گردشی قرضہ جو ہے اس کو ہم سرچارج بنا کے, یعنی کہ آپ اس پہ لے کے آئیں گے اور اس کا سرچارج ہم صارفین سے وصول کریں گے, تو یہ تھوڑا سا اس کا میکانزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ یہ پیسے آپ کو پے کریں گے. ون تھنگ سر. سیکنڈ سر, آپ سے ایک ریلیٹڈ ٹو 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے, جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں ہوگا. سر یہ آپ سے یہ مختصر سا ایک سوال یہ ہے کہ پورے بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن, اس کے لیے کوئی انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1 2 3 کوئی مجھے گنوا دے پلیز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The government has to provide enabling environment to the youth. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے, رائٹ. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں, اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرنور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو بھی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں, یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری, سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی, اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے. خلیقیانی ڈان سے سوال کریں گے. سر ایک تو یہ بتا دیں یار آپ کا نام خلیق کیا نہیں ہے ابھی انہوں نے خلیق کہانی کا اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. جناب سر میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی یہ لسٹ کہاں سے بن کے آتی ہے کہ ڈان ہمیشہ ایکسکلوڈ ہوتا ہے, نمبر 1. سیکنڈلی سر, میں سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے ابھی فسکل ڈسپلن کی, ان کی جو وہ بات کر رہے تھے فسکل ڈسپلن کے ساتھ جو ہمارے ایکسپینڈیچر کے 4 بڑے ہیڈ جو آپ نے بتائے, اس میں سے سوائے جو ڈٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کی وہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا بڑا جو ڈیفینس میں انکریز ہے, جو سبسڈیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں, کمی کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو سول اپنا رننگ آف دی سول گورنمنٹ کی بات کریں, پچھلے سال سے تقریباً میرا خیال 90 یا 100 بلین کی انکریز ہے. 5% کی انفلیشن کے آپ کی جو انفلیشن تھی اس کے اوپر تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے, وہ تو 17-18% کی انکریز ہے. اچھا, اس کے ساتھ سر آپ نے کیا یہ کہ جو پبلک آپ نے کہا کہ جی MNAs کی اور وزیروں کی ہم نے سیلریز کیوں بنائی ہے کہ پچھلے 9 سال سے فریز تھیں, فائن. آپ نے ان کا جو PSDB کا شیئر ہے APCC میں جو اپروو ہے 50 بلین روپیز, جو ان کو سکیمز آپ کو بھی پتہ ہے کوئی مس یوز ہے, وہ ضائع ہوتا ہے, وہ کرپشن میں جاتا ہے, وہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے وہاں اناؤنس APCC میں اپروو کیا 50 بلین, بجٹ میں اس کو 70 بلین کر دیا. یہ 70 بلین کیسے ہوا, کہاں ہوا؟ اور سر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بے شک نوٹ کر لیں, مجھے بار بار موقع نہیں ملتا, میں آپ 3 دن سے بات کر رہے ہیں, اور میں بالکل آخر میں میری باری ہے. یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ IMF سے کلیئرڈ ہیں, اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی, یا IMF کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا جو آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا اس میں ایک ڈفرینٹ بجٹ ہوگا؟ جی فیئر ناف جی. پہلی بات تو خلیق صاحب, میں آپ کو چونکہ آپ نے ڈان سے شروع کیا, میں پھر اس کے بعد ہینڈ اٹ اوور ٹو فائنانس سیکرٹری صاحب. میں بہت مشکور ہوں کہ جو ڈان گروپ نے جو کلائمیٹ چینج پہ جو انیشیٹو لیا ہے, بہت میں اس کا مشکور ہوں.
because I have kept on saying this is an existential threat to Pakistan. जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि ये देखें क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए खुदा ना खास्ता. अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर. दिस इज वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट. तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर लीडिंग द चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान. दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करें जी. थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका. जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है. उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज़ है. इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज का, वो है. और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ERE भी होता है, ERE के अलावा. सो नॉन ERE में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज़ है. उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी हैं नॉन ERE साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म फोर्सेस हमारी, आपको पता है FCs ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और KP में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें. और सेकेंडली FBR की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है. जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है. सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का BE था इस आउट गोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था. एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन. सो यू नो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है. आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है. ओवरऑल अगर आप PSDP को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%. अच्छा, मैं आपको रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के पिछले सालों के भी एक्सपेंडिचर बता दूं. आपको 2021-22 से जब हम 22-23 में गए, हमारा कोई 15.9% का इंक्रीज था. उसके बाद अगले साल 13.6% का इंक्रीज, 23.6% का इंक्रीज था, 23.6% का. सो राइट साइजिंग का फ्यूचर जो आपकी जो सेविंग्स हैं उस तरह हैं कि आपकी जो वेकेंट पोस्ट थी जिनको हम बजट नहीं करते, लेकिन वेकेंट पोस्ट अगर है तो यू नो देयर इज़ ऑल लाइकलीहुड कि वो वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी और उसका आपको फिर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा. सो वो उसका आपकी अगले सालों में एक तरह से फ्यूचर सेविंग है जो आपने राइट साइजिंग के ज़रिए से जो वेकेंट पोस्ट को अबॉलिश कराया है. सो आई थिंक इससे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर का टेलमेंट कर नहीं सकते इन हालात में. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड डू. IMF के साथ तो देखिए हमारा ऑनगोइंग दीज नंबर्स, ये जो बजट के नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लॉक्ड विद IMF. जनाब सर रियाज तईम GTV. सर माइक इधर उधर भी है माइक. आपने सना वाला परसों पूछ लिया था, आपको रिक्वेस्ट है बाकियों को साथ दे दो. करें बात करें. सर मैं बैठ के नहीं करूँगा, सॉरी. ये जो सनाउल्लाह साहब है ना, ये बड़े पब्लिक नुमाइंदे हैं, तो हम तो जो आम से एक रिपोर्टर हैं. सर एक तो मैं ये 10 बस अर्ज़ करूँगा कि मेमन साहब को स्पोक्स पर्सन FBR का लगाया हुआ है. आपने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन वो किस लिए लगाए हुए हैं कि मीडिया को कोई अगर क्वेरी है तो उनका जवाब दे दें. इनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप खुलवाएं. इनको सैकड़ों मैसेज गए हुए हैं या जवाब ही नहीं देते. अच्छा, ऊपर से आपने टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो मतलब पोस्टपोन कर दी. तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो 20 साल 25 साल से, मताब भाई ने कहा, सारों ने, तो वो मिस रिपोर्ट करेंगे ना आपकी जो टैक्सेशन है जो आप रेवेन्यू मेजर उठाने जा रहे हैं. तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि वो जवाब दे दिया करें, कोई उनका रिस्पॉन्ड कर दें ताकि हम गलत वो चीज़ें ना चलाएं. दूसरा सर ये अर्ज़ है चेयरमैन साहब, ये मुझे
جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا، اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کتنا ہے؟ نمبر 1. دوسرا سر، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں ذکر ہے، وہ اس میں کوئی بتا دیں. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم، یہ ریلیٹڈ ہے، ڈونٹ انٹرپٹ می بٹو صاحب، مہربانی. یہ بھی سوال گنا جائے گا، یہ جو بھی آپ نے کہا سر اچھا لنڈیال صاحب، یہ جو پرفیوم ہے، کاسمیٹکس، پرفیوم، کافیز، ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے، امپورٹڈ جو ایٹم ہے، تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا، میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں سر. جی نجیب صاحب، یہ پہلے 3rd اسکیجول کا جواب دے دیں. لاسٹ کوسچن وقاص عظیم، جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کرنا. حامد صاحب، میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا، کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے، اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سن لیں. جی سر، سب کو باری باری دے رہا ہوں، کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے. چھوٹا جواب دیجیے گا، ہاں مختصر جواب دیجیے گا. بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے، وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں، اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے سٹیج پہ، وہاں پہ پراپر ویلیویشن جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. تو نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں. آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اس نے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو، لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اس سے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیجول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے ود واٹ ہی از ڈکلیئرنگ ایٹ دا پورٹس. اٹس ناٹ اے ٹیکسیشن میئر، اٹس اونلی اے کریکشن میئر. یہ اب لے لیں آپ یا لے آئیں جی، پلیز بات کریں سر. ڈی صاحب پلیز گو اہیڈ. سر ایک تو یہ بتائیں یار، ایک سیکنڈ پلیز. سر 10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے؟ دوسرا جو ملٹریز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا ہے وہ کتنا % ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں، اگر آپ کو تقریر یاد ہو، آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں اس سال سے. اب مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے؟ دوسرا سر، آپ نے بہت ساری، چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہیں، ہم ایگزمپشن ہم وڈرا کر لی ہیں ساری. 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر، اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے، شفا ہاسپٹل ہے، جو سب سے مہنگے ہاسپٹلز ہیں، اور ضیاء الدین ہے، آپ کو پتہ ہے. اور میں اگر لسٹ گننا، فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں اتنے سارے اداروں کو، عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن ختم کر دی، اور لیکن یہ بار کونسل بھی ہیں ساری ابھی بتا رہے ہیں یہ. تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر، آپ نے سر وہ سوال نہیں آئیں گے. 6,500 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن، آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو ہزار ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ ساری سبسڈی ودرا کر چکے ہیں. آئی تھنک کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ فکر نہ کریں. لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں، پھر یہ این پی اوز پہ آئیں گے، پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے. دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں. دا ٹرانسمیشن لاسز اسٹل نیڈ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن.
تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے، آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں اگر امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات ہے دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی. ہمارے ہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں، اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے. ہاں البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ. ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل اس سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا. سو اسے پریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے انہیں پریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے. اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے، آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، آپ اس سے باہر رہیں گے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پرافٹ میں ان گورننس سٹرکچر میں ہے کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس سٹرکچر کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا. ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں. ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پرافٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے. تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ دونوں نے سب کو باری باری آئے گی. سب یا ثنا بھائی کرتے ہیں نا، کیا ہو گیا ہے دیں گے. سیکٹری صاحب کہیں نہیں جاتے دے کے. ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں. بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل ایسٹیمیٹس ہے 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو. لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفنس کی ہیں. کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے، اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے. ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ. کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس سٹرکچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفنس اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر. چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی. نہیں ابھی وزیر خزانہ صاحب یہ بتائیں وقاص عظیم 24 نیوز. سر باری باری آئے گی نا، آپ سب اکٹھے تو نہیں کر سکتے آپ سوال.
नाकामियों की एक दास्तान है। इस साल के दौरान POS नाकाम हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस नाकाम हुआ है, रिटेलर्स नाकाम हुए हैं, प्रॉपर्टी की जो तजावीज़ थी वो नाकाम हुई है। इसके बावजूद FBR के अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। अब जो टैक्स का फाइनेंस बिल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, टैक्स जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें मेरा माइक इधर है। देखें ये फाटा पाटा के सिलसिले में आप बात करें तो देखिए ये आप ये तो अप्रिशिएट कीजिए ना कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, राइट। पिछले साल मैं एक मिनट सर, एक मिनट ज़रा तशरीफ रखें आप। पिछले साल मैं ये बजट की स्पीच में लेकर जा रहा था व्हेन आई वाज टोल्ड कि ये आप मत करें, बट मैंने कल भी ये बजट की स्पीच में कहा है कि the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, और it's not about any सूबा। मैं सरहद चेंबर खुद जाके हाजिर हुआ था, वहाँ से ये डिमांड आई कि आप इसको इस साइड पे लेके जाएं। तो इस दफ़ा आई थिंक मैं बड़ा मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, क्योंकि उनकी सरबराही में ये एक पूरी कमेटी बनाई गई जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि इसको बतदरीज आगे लेके जाया जाए। तो हम उसको 10% से शुरू कर रहे हैं और अब आपकी भी सपोर्ट है, इंडस्ट्री की भी सपोर्ट है। अब हमने इंशाल्लाह वी हैव टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। सर इरशाद अंसारी का सर सवाल उधर चला गया, माइक अभी इकराम होती साहब करेंगे। सर इकराम भाई आ रहे हैं आप काफी देर से। जी आप बताइए जी, आप बताइए। मेरा तनख्वाह बढ़ाई गई है, ये रनिंग बेसिक पे है, इसका एक तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि सर आपने बात की कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ठीक है, आपने बढ़ा दी, ड्यू था। लेकिन सर जब छोटे तबके की बात आती है वो रेड टेपिज्म का क्यों शिकार हो जाता है? EOBI की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम अज़ कम उजरत का। सर ना कम अज़ कम उजरत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी विल पे चलना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका भी तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है FBR से सर कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खुद चेयरमैन लंगड़ियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और FBR की करप्शन का जो दरवाज़ा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के जरिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बहा दे दिए हैं FBR को कि आपने कोई ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ रखें। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूँगा कि वहाँ से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फ़ौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो ज़रा बताइए जी। देखिए, मैं जो पूरी FBR की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर GDs जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। GD जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। FBR में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो।
اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی FBR سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا, اگر آپ آئی ہوپ اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول, تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا, آپ دو چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک, آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ, اور اس میں پرنسپل کیا ہے, نو یور کسٹمر. سو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا, اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سفر نا کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے, میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا, پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف ہم جا رہے ہیں, اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری رجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو پیمنٹ, گڈز کی موومنٹ اور انوائسز, یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں, اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو یہ سارا یہ ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے. صرف ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس میں فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں, وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائیں جو بہت سوچ سمجھ کے لائے ہیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو, کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. ہو گیا. I think the last two questions. اکرام ہوتی اور پھر عامر سیال. آپ نے کافی لمبا جواب دے دیا. آپ ایک یہ سوال سن لیں. یہ آپ کا اپنا کاغذ ہے لنگریال صاحب, آپ کی طرف. ہاں جی, آپ کے یہ اپنے کاغذ میں ایک بات لکھی ہے جو خوفناک ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے 66% ہے, اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو فارنر کیوں کرے گا, لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی, دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں, کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا, بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں, یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹیو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے,
ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹری گڈس کو کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. Mehtab sahab, last question ji, ab bata dijiye. bhai ye aakhri sawal hai, Mehtab sahab kar rahe hain ji, aap keh rahe Mehtab sahab. ایک تو اگلے والی سال کے دوران 2 بانڈز کی ری پیمنٹ ہے سر. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں, اور دوسرا آپ نے جو سلیبز چینج کی ہیں انکم ٹیکس کی, سر پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن کی ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہے؟ چونکہ وہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے, تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پروپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا ہوا ہے سر؟ تھینک یو. مہتاب صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. I'm glad someone is talking about the international capital markets. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی, وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیٹلی پریپیئرڈ, ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود رسپیکٹ ٹو, یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن, ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ. تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB, دیٹس ورک ان پروگرس, تاکہ اس سال کے آخر سے پہلے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حجم نہیں چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈائیورسفیکیشن ٹریڈ ایز وی موو فارورڈ. اور باقی جیسے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی جائے گی, تو وی ڈو وانٹ ٹو ایکسیس دا یورو اینڈ دا US ڈالر مارکیٹ, جو مجھے 26 میں اس کا امکان نظر آتا ہے. سرٹنلی ناٹ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر, بیکاز اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریٹنگ پہ ہمیں جانا ہے, اور ہمیں کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا سوورن. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی, اب اس میں دس از سم تھنگ وچ از ورک ان پروگرس, بیکاز مہتاب صاحب جو ہم نے پہلے بات کی ہے نا, انہوں نے بھی پہلے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ 6 سے 10% پہ جانا ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لانا ہے نا, کہیں سے تو یہ پیسہ لانا ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا, بیکاز ایوری نمبر از لاکڈ, سو وی ہیو ٹو گیٹ منی فرام سم ویئر ٹو پرووائڈ ریلیف سم ویئر. It's as simple as that. اور یہ ورک ان پروگرس ہے. ہم آپ کو اس میں بالکل جو جی 2.5% تو میں نے بجٹ کی اسپیچ میں کہہ دیا ہے, لیکن اس میں منسٹر صاحب نے آپ کو وہاں 2.5% کہہ دیا نا سلیب جو ہے. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ سب لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں موجود نہیں تھے, سو فرسٹ آف آل آئی ریگریٹ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن دیکھیے, میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, ٹریڈیشنز کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران چیئرمین FBR خود آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں. ان ٹرمز آف ہیونگ دیز ٹائپ آف ڈسکشنز وی ول کنٹینیو ٹو ایکسلریٹ دس. اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی حق میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھا سکیں, تاکہ ہم اور میں آج صبح یہ چیئرمین صاحب سے بات کر رہا تھا, راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ, کہ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ؟ اگر اف وی آر ویل آن آور وے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز, جو ویدر اٹس آن دا پینشن سائڈ, ٹیکسیشن سائڈ, انرجی سائڈ, ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے, ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر, بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, میں آپ کو یہ I want to, it's not a question of today or tomorrow or whatever, یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے.
ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے, سو دیٹ ڈزنٹ بیکم, اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو. اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار, یہ کیونکہ ایک سیکنڈ میڈم, ایک سیکنڈ, یہ مہتاب صاحب جو نائب صدر ہے تحریک مزاحمت کے, ان کے لیے میں ایک سیکنڈ نہیں, صدر شہباز رانا ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں, دیکھیں آپ کی ایک ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی تھی اور وہ واقعی آپ اس وجہ سے ہوئے, میں اس کے لیے ہم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسینشیل پریس کانفرنس ہوگی وہ منسٹر صاحب کریں گے, کیونکہ جب ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے, اس کا نام ٹیکنیکل بریفنگ ہے, پریکٹیکلی اس میں یہی سوال ہوتے ہیں. پھر سر میری بات سن لیں نا, اور اس کے بعد اس میں سے کسی کو روک تو نہیں سکتے نا آپ یہ سوال کرنے سے, تو اس سے نا منسٹریل کانفرنس تھوڑی سی نا لیس میننگ فل ہو جاتی تھی. آپ لیکن چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سیشن علیحدہ کر لیں گے. اس دفعہ ہم ذرا کوارڈینیٹڈ فیشن میں چل رہے تھے, اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ہم ویوارڈ ہو جائیں تو ہم ہو جائیں گے. بہت شکریہ.